حافظ حسان احمد صاحب ماہر قانون ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شکریہ سر وقت دینے کے لیے. آج کی سماعت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ بڑا اہم کیس ہے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ٹکٹ جمع کروانے کا وقت تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. تو کتنا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے بلے کو بچانا اور الیکشنز میں آگے اس انتخابی نشان کو لے کر چلنا آج کی سماعت کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. 21 مئی 2021 سے جو کانٹروورسی ایک چل رہی ہے بٹوین دا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ٹی آئی، اس کا آج کلائمیکس ہیئرنگ تھی کہ جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ پہنچا ہے اور یہ کئی سٹیجز کے بعد آ کے سپریم کورٹ کے اندر آیا. اور ایشو صرف اتنا تھا اس کیس کے اندر کہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ٹائم کے اندر ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوئے تو اس کو ٹائم کے اندر کروانے چاہیے. یہ ایک لاء کی ریکوائرمنٹ ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، جو کہ سیکشن 200، 201، 202، 203، 204، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ایسے سیکشنز ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشنز کو ڈیل کرتے ہیں، جو پارٹیز کے انلسٹمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر انلسٹڈ ہے تو اس کو 5 سال کے اندر اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کروانے چاہیے، اور اگر وہ الیکشن نہیں کرواتی تو اس کا ایک کانسیکوینس جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ہے کہ اس کو سیکشن 215 کے نیچے جو الیکشن سمبلز ملا ہوا ہے وہ الیکشن سمبلز نہیں ملے گا. اور 217 کے اندر یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی پارٹی انٹرا الیکشن نہیں کرواتی اور سیکشن 208 اور 9 کی وائلیشنز ہوتی ہے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے الیکشن سمبلز لینے کا. اور اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن سمبلز نہیں لیتی اس میسو سکیل کے اندر جس کے اندر اس کی پبلک پاپولیرٹی بھی ہو تو اس کے بڑے سیریس جو ہیں لیگل، کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل اس کے ریپرکشنز آتے ہیں. کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکشن 209(1) کے نیچے جو پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ہے جو انہوں نے سبمٹ نہیں کیا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا 22 دسمبر 2023 کا جو آرڈر ہے اس کو کیا اور اس کو الیکشن جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس سے پہلے سسپینڈ کیا، پھر اس آرڈر پہ ریویو آیا اور پھر فائنلی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس سارے پروسیس کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور سپریم کورٹ کے اندر آ گیا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس آرڈر کو مینٹین کرتی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بینیفٹ یہ ہے کہ ایک نمبر 1 کہ جو ان کے ریزرو سیٹس ہیں اس کے اندر وہ اپنے کینڈیڈیٹس دے سکیں گے، اور وہ ریزرو سیٹس ہیں آپ کی ویمن ریزرو سیٹ ہے، آپ کی منورٹی ریزرو سیٹ ہے، آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر تقریباً 60 کے قریب آپ کی ویمن سیٹس ہیں اور 10 کے قریب جو ہیں وہ آپ کی مائنورٹی سیٹس ہیں. اسی طرح ہر پروونس کے اندر آپ کی ریزروز اور منورٹی سیٹس ہیں تو اس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایلیجیبل آئے گی. دوسرا اسے پولیٹیکل ایڈوانٹیج یہ آئے گا کہ اس کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایک کیمپین ایک ایسے نشان کے اوپر کر سکیں گے کہ جس کا پورے ملک کے اندر ایک ہی وہ نشان ہوگا اور اس نشان کی ایک ریکگنیشن ہوگی اور ان کا ووٹرز اور سپورٹرز کے اندر ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل بوسٹ آئے گا. اور تیسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ الیکٹ ہو کے اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو یہ ڈیفیکشنز نہیں کر سکیں گے اور آرٹیکل 63A ان پہ لاگو ہوگا کہ نہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا پارٹی انسٹرکشنز کے بغیر اگر جاتے ہیں، اور اگر یہ جاتے ہیں تو اپنی سیٹ سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو یہ اس کے 3-4 ایسپیکٹس ہیں. اور چوتھا ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آپ اس پورے پروسیس کے اندر جائیں گے، الیکشن لڑیں گے، اور اگر آپ کی میجورٹی آتی ہے تو آپ پاکستان کا پرائم منسٹر یا پاکستان کے چیف منسٹرز کے لیے اپنی کینڈیڈیٹس کی سلاٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ یا پروونشل اسمبلیز کے اندر آپ دے سکیں گے. اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اسی طرح ریپرکشنز ہیں. نمبر 1 اس کا ریپرکشنز یہ ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے آپ جو ریزرو سیٹس ہیں آپ اس سے محروم ہو گئے. دوسرا اس کے اندر یہ آ گیا کہ آپ کے جو ووٹرز، سپورٹرز یا آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پولیٹیکلی سیٹ بیک اس کے اندر آیا کہ وہ اس پروسیس کے اندر کسی الیکشن سمبلز کے اندر نہیں جائیں گے اور ایک کنفیوژن رہے گا کہ کون سا ایسا شخص ہے جو ہماری پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے. اور ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل کلچرز کے اندر جو ہے پارٹی سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے الیکشن سمبلز کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور تیسرا اس کے اندر جو سب سے بڑا آئے گا کہ نہ انہیں ریزرو سیٹس ملیں گی، اور اگر وہ لوگ جو ہیں وہ کسی سپورٹس کی وجہ سے یا ڈیفرنٹ نومنکلیچرز کی وجہ سے اسمبلی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے انسٹرکشنز کو فالو کریں. وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر
सकेंगे और उसके अंदर जो आर्टिकल 63A की डिस्क्वालिफिकेशन है वो उन पे लागू नहीं आएगी। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर बड़े लीगल और सीरियस बेनिफिट्स भी हैं और बड़े लीगल और सीरियस रिपरकशंस भी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा मामला जो इंट्रा पार्टी का इलेक्शंस था, इतना इसको ड्रैग नहीं होना चाहिए था और इसको 2021 के अंदर जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उन्हें चाहिए था कि इसको रिजॉल्व करें। और अगर उन्होंने वो टाइम सीख किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जी आप हमें टाइम दें, चूँकि कोविड का टाइम हम बाद में करवाएंगे, तो इस प्रोसेस को किसी न किसी तरीके किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहिए था। और जो नहीं पहुंचाया और वो टाइम कंस्ट्रेंट इसका आ गया है कि आज इलेक्शन सिंबल्स हैं। हाफिज साहब ये भी कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इंतखाबी निशान का वो ताल्लुक नहीं बनता। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एक साइड पे, उसके बिना पर आप फाइन कुछ लगा सकते हैं, लेकिन उस पर आप किसी से इंतखाबी निशान नहीं छीन सकते। इस पर कानून क्या कहते हैं? देखें, लॉ के अंदर ये है कि ऑप्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये है कि इसके अंदर साइमल्टेनियसली है। एक तरफ ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी जो है वो इस चीज़ के अंदर आएगी कि उसने सेक्शन 208, 209 और ये सेक्शन 206 इलेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया हो, कि उसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हों, फ्री फेयर करवाए हों और उसके तमाम मेंबर्स जो हैं उस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लें। और अगर वो प्रोसेस के मुताबिक हो जाता है तो वो एक सेक्शन 209A के मुताबिक जो है अपना सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे। दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 209(3) के मुताबिक करता है तो उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है सेक्शन 215 के अंदर और 217 के अंदर कि वो इनएलिजिबल होंगे किसी भी इलेक्शन सिंबल्स के अंदर जाने के अंदर जो ऑलरेडी उन्हें मिला होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको पूरा करें और उसके ऊपर फैसला करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जब उनसे इस्तफसार किया मोहम्मद अली मजहर साहब ने कि ये भी देखना है कि अदालती दायरा इख्तियार था या नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन की छानबीन का इख्तियार है या नहीं। इस पर अली जफर साहब ने कहा कि ना तो आइन और ना ही जो इलेक्शन एक्ट है वो इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे की इजाज़त देते हैं। अगर तो ये इलेक्शन कमीशन के एक्ट में है ही नहीं तो फिर इसका मतलब है वो अपने नहीं देखें ना, बात ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे पावर्स ही नहीं है तो फिर उन्हें सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत क्या है? अगर ज़रूरत है इस चीज़ के अंदर तो इसका मतलब है उसकी पावर है, और अगर वो पावर दी गई है तो उस पावर का एक सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंस भी है कि अगर आप उसके मुताबिक सर्टिफिकेट नहीं देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट पर नहीं डालेगा तो उसका मतलब ये आएगा कि फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे अपने इलेक्शन सिंबल्स के लिए। और अगर आप इनएलिजिबल्स हो जाते हैं, एज ए पार्टी नहीं जाते, तो ये तो वो ऐसी सिचुएशन है कि जब नॉर्मल सिचुएशन हो तो आपके पास टाइम होता, आप रेक्टिफाई कर लेते हैं, और इसको भी रेक्टिफाई कर लेना चाहिए था। मैं ये समझता ये हूँ कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर और लीगल स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं कि जो 21 मई 2021 से चलते आ रहे हैं। जो पार्टी है ठीक है, हाफिज साहब आप साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।